ہم بندو خان میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے، ایک میاں بیوی اپنے 2 خوبصورت چھوٹے چھوٹے بیٹوں کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ والے کرسی میز پر بیٹھے۔ اپنی عادت سے مجبور میں نے ان کے ساتھ بیٹھے پیارے پیارے بچوں کو پیار کیا۔ خاتون کا موڈ تھوڑا خراب تھا، لیکن میں نے غور نہ کیا، یا یوں کہوں کہ غور کیا لیکن توجہ نہ دی۔ 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے، آہستہ آہستہ اندازہ ہو گیا کہ خاتون سامنے بیٹھے اپنے شوہر سے لڑ رہی ہیں۔ یہ آوازیں جو پہلے آہستہ تھیں، اونچی ہونے لگیں۔ شوہر 1-2 باتوں کے علاوہ جواب نہ دے سکا، خاموشی سے خود کو تماشا بنتے دیکھ رہا تھا۔ کھانا ٹھنڈا ہو رہا تھا، بچے کبھی ماں کے غصے سے بھرے چہرے کو دیکھ رہے تھے اور کبھی باپ کے چہرے پر نمایاں شرمندگی کو، کبھی آس پاس موجود ان کا تماشا دیکھنے والے لوگوں کو دیکھتے تھے۔ یہ میرے سامنے پہلی بار نہیں ہوا۔ میں نے اکثر شوہر حضرات کو خواتین سے باقاعدہ بے عزتی کرواتے دیکھا ہے، اور میں یا کوئی بھی انہیں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اگر ایک شوہر بھرے مجمع میں بیوی کے ساتھ ناروا سلوک کرے تو 100 بندہ اکٹھا ہو جائے گا اور شوہر کو لعن طعن کرنا شروع کر دیں گے، لیکن جب بھرے مجمع میں بیوی شوہر کی عزت کا جنازہ نکالے تو سب اندھے بن جائیں گے۔ مرد کی بے عزتی ہو رہی ہو، ہم کبھی آواز نہیں اٹھا سکتے، بلکہ ہم باہر بھری محفل میں اپنے شوہر یا کسی بھی مرد کے ساتھ ایسا رویہ رکھیں ہی کیوں؟ کبھی کسی نے سوچا، سارے معاشرے کی ہوئی برائیوں کا بدلہ ایک مرد سے ہی کیوں لیا جاتا ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ ایک کام کیجئے، گوگل پر لفظ عورت لکھ کر ریسرچ کریں۔ ہزاروں لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں عورت کے حقوق پر لکھا، ان کی قربانیوں پر لکھا، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر لکھا۔ پھر لفظ مرد لکھ کر ریسرچ کیجئے، کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ ہم سب خواتین کو حقوق دینے میں اتنے مصروف ہیں، ان کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں پر شور مچانے میں اس قدر مصروف ہیں کہ مرد اور اس کے وجود پر بات کرنا بھی ہم نے گوارا نہیں کیا۔ صاحب، کوئی افسانہ پڑھ لیجئے، کوئی کہانی، کوئی ناول، غرض کوئی بھی تحریر۔ لفظ مرد صرف مجرم ہے، صرف دھوکہ ہے، صرف ظالم ہے۔ پاس بیٹھے اپنے باپ، بھائی، شوہر یا بیٹے کو دیکھ لیجئے، کیا یہ اتنے برے ہیں جتنا انہیں ٹی وی کے ہر ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے، جتنا ہر تحریر میں پڑھایا جاتا ہے؟ کبھی بیٹھ کر سوچیں تو صحیح، کیا مرد کے، آپ کے باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے کے کوئی حقوق نہیں؟ کیا ان کے ساتھ کبھی کہیں کوئی زیادتی نہیں ہوئی؟ اس بھائی کو دیکھا ہے کبھی جو گھر میں سب سے بڑا ہو اور چھوٹے بہن بھائیوں کی خوشی کے لیے، انہیں پڑھانے لکھانے کے لیے اپنے خوابوں کو اپنے ہاتھوں سے رونتا ہے اور اپنی ساری زندگی بہن بھائیوں اور بیوی بچوں کے نام کر دیتا ہے؟ کبھی ایسے کسی بڑے بھائی کے لیے کچھ لکھا، کچھ پڑھا؟ کیا کبھی مردوں کے حق میں کوئی ریلی نکالی؟ کبھی کوئی فلم، کوئی ڈرامہ ان کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر تخلیق ہوا؟ وہ جو آپ کے ساتھ چلتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو محفوظ تصور کرتی ہیں۔ 20 سال کی بہن 7 سال کے بھائی کو لے جاتی ہے،
بازار اور خود کو محفوظ سمجھتی ہے کہ بھائی ساتھ ہے، پھر ان کی شدید مخالفت میں لکھا ہوا کیسے پڑھ لیتی ہے؟ ان کے بارے میں ہوئی تلخ گفتگو کیسے سن لیتی ہے؟ کبھی سوچا کہ ایک شادی شدہ مرد اپنی بیوی اور ماں بہن کی باتیں سن کر کیا محسوس کرتا ہے؟ کبھی سوچا ہے وہ لڑکا جو چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنی پڑھائی مکمل کرتا ہے اور اس کے بعد اپنی تعلیمی قابلیت کے لحاظ سے نوکری کے حصول کے لیے دھکے کھاتا ہے، جب ناکام گھر لوٹتا ہے تو کیا محسوس کرتا ہے؟ ایک باپ اپنے بچوں کی خاطر، ایک شوہر اپنی بیوی کی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے دن رات، گرمی سردی ہر موسم میں صبح سے شام سخت محنت کرتا ہے۔ کبھی دیکھیے وہ اس محنت سے کمائے پیسوں میں سے اپنے لیے کیا خریدتا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ پھر بھی محض 1% لوگوں کی وجہ سے آپ اپنے لیے دن رات محنت کرنے والے اور آپ کو ساری زندگی تحفظ دینے والے کے حق میں آپ ایک لفظ نہیں کہہ پاتی، نہیں لکھ پاتی۔ کیوں؟ آخر کیوں؟ آج اپنے باپ، بھائی، شوہر یا بیٹے کے گھر پہنچنے کا انتظار کیجیے اور محض ایک بار انہیں اپنی طرح انسان سمجھ کر ان کی مشکلات پر بھی بات کریں۔ ایک دن، فقط ایک دن ان کو نہ بتائیں کہ آج گھر میں ان کی ماں یا بیوی نے آپ کی شان میں کیا گستاخی کر دی۔ ایک بار ان کی اس تمام تر محنت کے لیے ان کا شکریہ ادا کیجیے جو وہ آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ ہمارے محافظوں کا اتنا حق تو بنتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے، یہاں کبھی حقدار کو اس کا حق نہیں دیا جاتا۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔